بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک کا انشاءاللہ آیت ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی ان کی تفسیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور کس وجہ سے کس ضد پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہی والا ٹاپک سٹل چل رہا ہے اور کوئی نئی چیز فی الحال نہیں ہے بیان کرنے کو، کیونکہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا جو ہے نا وہ ترتیب کے لحاظ سے میں نے آپ کو قرآن پاک سارا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں نے بیان کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے جنہوں نے کفر اختیار کیے رکھا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو ہے کھلا ہوا، یعنی کہ واضح جادو ہے، اور بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، پھر نہ انہیں مہلت دی جاتی، اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتے کو تو بناتے اس کو انسان کی شکل میں ہی، تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے ہیں اس پر جس شعبے میں وہ اب تک ہیں، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرمائیے سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ یقیناً بے شک آج تک وہ مقامات، آج تک وہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ پڑی ہوئی ہیں باذن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، کہ وہ تباہ شدہ بستیاں، وہ ساری کی ساری نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم جاؤ تو اگر تم وزٹ کے لیے جاؤ، ویسے ہی سیر و تفریح کرنے کے لیے جاؤ، تو جانے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرو، اور عربی میں دعا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کر کے ہے کہ اللہ جن کارناموں کے، جن کرتوتوں کی وجہ سے تو نے ان بستیوں کو ہلاک کرنا، ہمارے گرفت اس پر نہ فرمانا، تو غفور رحیم ہے، ہمیں معاف فرمانا، ہمیں بخش دے، ہم سے یہ گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ جو ایسی بستیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی بستیوں میں جانے والے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ وہاں پر ان جیسا ان کا وہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر انسان جاتا ہی ہے، منع نہیں ہے کہ جانا ہی نہیں ہے، لیکن ہے کہ وہاں پر اللہ کی پناہ لے لینی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی گناہ کی گرفت میں آ جاؤ، تمہاری پکڑ ہو جائے، اس لیے جانے سے پہلے دعا مانگنی ہے یہ والی۔ تو ان آیات کی تفسیر میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا فرمایا ہے کہ اگر ان کو ڈائریکٹ کتاب معجزہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ من سلوہ آسمان سے اتارا گیا تھا اور بہت کچھ، اور مائدہ اتارا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کی طرف، جو ان پر مائدہ اتارا گیا تھا، وہ لوگ آنکھوں سے آتا ہوا اس کو دیکھتے بھی تھے لیکن کھاتے نہیں تھے اور تکبر کرتے تھے، اور اس طرح کر کے نا وہ سارے کام کرتے تھے، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلانا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ اللہ نے کیوں نہیں اتارا، یا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کتاب کو نازل نہیں کیا، کتاب اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن کتاب کو ہاتھ میں آ جانے کے بعد وہ اس کو ٹچ کر لیتے، وہ چھو لیتے، پھر کیا ہوتا، انہوں نے پھر وہی والا کفر کرنا تھا، ان کے اندر ماننے والا مادہ نہیں تھا، نہ ان کے اندر یہ مادہ موجود تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا اگر تم لوگوں نے کیا ولولا انزل ملکا لقضی، یعنی کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ فرشتہ نازل کر دیتے تو ہم لوگ وہ کتاب کو چھو کر دیکھتے کہ یہ تو جادو ہے، یہاں پر جادو ہو گیا، یہ جادو سے آئی ہے۔ پھر چند ایک نے کہا کہ اللہ نے 7 فرشتے کو کیوں نہیں اتارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا فرشتہ 7؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں فرشتہ بھی نازل کر سکتا ہوں، میں کتاب بھی نازل کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نازل ہونے کے بعد اگر ان لوگوں نے فرشتے کے ساتھ آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ آنے پر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو ولو انا انزلنا ملکا لقضی الامر، تو ان کو مہلت بالکل نہیں دی جائے گی، ثم لا ینظرون، پھر دیکھتے رہ جاؤ گے، یعنی کہ انجام دیکھنا اپنا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے انہوں نے ہر نبی کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبیین جو ہیں، ان کے بعد کسی اور فرشتے نے کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ، جب وہ سارے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ہنسی کی، ان کا مذاق اڑایا نبیوں کا، رسولوں کا۔ تو دیکھو کہ ان کے مذاق اڑانے کا انجام ان کے ساتھ کیسا ہوا۔ وہ بستیاں تباہ پڑی ہوئی ہیں، ان کا حشر دیکھ لو، اور وہ جن کو بدر اور خنزیر بنایا گیا تھا ان کا بھی حشر دیکھ لو، اور آخرت میں بھی ان کا حشر دیکھیے گا۔ ابھی تو خیر تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تھوڑا ہی ہے، تھوڑا سا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دو تو فرشتہ بھی انسانی گیٹ اپ میں اتارا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ بھی کوئی جادو ہے یا ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر ان کو، اگر آسمان کا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان آیات کی تفسیر میں، اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی راستہ ہوتا جس سے وہ آسمان کے اوپر چڑھ کے جاتے، پرانے انبیاء کو یا پرانے لوگوں کا انجام دیکھتے، ان کے اوپر جو عذاب وغیرہ ہوا وہ دیکھتے، تب انہوں نے کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں گھومو بھی رہو، چلو پھرو، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بہت ساری بستیاں پڑی ہوئی ہیں تباہ۔ کل من ما فی السماوات والارض قل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ ولا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون ولہ ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم۔ آپ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آپ ہی نے بتائیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس نے لازم کر لیا ہے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، ذرا شک نہیں اس میں، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ آپ فرمائیے کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناؤں؟ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا، نیز یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہرگز نہ بنا شرک کرنے والوں سے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، وہ شخص ٹال دیا گیا جس پر عذاب کو اس روز یعنی کہ قیامت کے دن، تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یقیناً بے شک سارا کچھ آیات کریمہ سے ہی کلیئر ہے، اس میں تفسیر کی ویسے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک بتا دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، ہم سب کو، آپ سب اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کی ہیں۔ ہم ہر سانس کے ساتھ اگر شکر ادا کریں نا اللہ کا تو وہ بھی تھوڑا ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دن کے بدلنے میں، رات کے بدلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے دلیلیں بھی ہیں، عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیسے ہیں کہ سدا اندھیرا نہیں رہتا اور سدا دن بھی نہیں رہتا، ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں، اپس ڈاؤنس لائف میں آتے رہتے ہیں، دن رات کے بدلنے میں یہ چیز ہے، کمبینیشن ہے،
اس کا کمبینیشن ہے، یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 اپنی رحمت کے درجات رکھے ہیں۔ ایک درجہ صرف زمین پر نازل کیا ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، مینز اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہم جو پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کا ایک درجہ ہے۔ باقی کے 99 اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں قیامت کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری کسی ایک اچھے نیکی کی وجہ سے، میں آپ کو سورۃ بقرہ میں بھی بتا چکی ہوں یہ چیز، جس بندے نے شرک نہیں کیا ہوگا نا، اس کے پاس اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوئی، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو پکارا نہ ہو، تو اس دن، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو کوئی گناہ تک بڑھا دے گا، وہ اس کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی اس کے نامہ اعمال میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اگر اس نے یعنی کہ کوئی نیکی کا کام، یا اس سے غلطی میں کوئی شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو گیا ہوگا، والدین کی نافرمانی ہوئی ہوگی، وہ معاف نہیں ہوگی، کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ والدین کے علاوہ ہیومن رائٹس جو ہیں، حقوق العباد جو ہے، اگر اس میں سے اس سے کوئی بندے سے غلطی نہیں ہوگی، اللہ کے حقوق میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو جو اس نے والدین کے ساتھ کی ہوگی، بہن بھائیوں کے ساتھ کی ہوگی، بیوی بچوں کے ساتھ کی ہوگی، تو اس نیکی کی وجہ سے اس کی وہ نیکی کو بہت زیادہ بڑھا دیا رہے گا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے ہیں۔ اللہ اس کو بڑھا دے گا اور اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اگر وہ اللہ کے حقوق نہیں نبھا رہا ہے اور ہیومن رائٹس سے نبھا رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، شرک نے اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیا، صاحبہ وسیلہ وغیرہ سارا کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو بخش دے گا، بشرطے کہ اس نے انسانوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا تو۔ ادروائز شرک کی اور والدین میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شرک کے علاوہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارا اس لائق ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں، تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ویلے ہی ہوتے ہیں، اگر ہم نے نماز ادا کر لی تو کیا ہوگا؟ ہمارے چہرے پہ انشاءاللہ نور آئے گا، ہمیں انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں لگے گی، اگر لگتی ہے تو وہ کفارہ ہمارا ہوگا گناہوں کا، زنا، شراب، بڑے سے بڑے گناہ، چوری وغیرہ، سارا کچھ، سارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اگر شرک نہیں کیا ہوگا، اور نماز اگر پڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کل انی امرت ان اکونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کہیں کہ میں سب سے پہلے اپنا سر جھکانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے، اس یکتا کے لیے، اس ایک ہستی کے لیے، وہ ذات پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ زمین و آسمان میں موجود مخلوقات میں سے کوئی، کسی نے جو شریکوں کو پکارتے ہیں انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، تو ہم لوگ ان کو کیوں پکارتے ہیں، ہم ان کا نام اللہ کے ساتھ کیوں لیتے ہیں؟ ہمارا رب اکیلا ہے، وہ اکیلا ہماری ہر حالت میں ہر قسم کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کے لیے سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔